ویلکم بیک۔ بھارتی فوج نے 4 دن میں گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کی کامیابی پر امریکی کانگریس نے بھی مہر لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر بھی ہر تقریر میں بھارت کے نئے طیارے گرنے کی بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے جنگ میں میری مشاورت سے بلا خوف فیصلے کیے۔ مئی میں یدھ ہوا تھا، 4 دن کی مختصر جنگ میں فوج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. And 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes, they were talking about. یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں، افواج پاکستان کے کڑی بہادر جوانوں کی بہادری کی بدولت بری افواج نے الفتح میزائل داغے ہندوستان کے اندر جا کر، اور 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج گھٹنوں کے بل گری۔ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت، بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے۔ اسی طریقے سے ہم معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہ دانش اسکول وہاں پر بھی ہوں گے۔ سرفراز بگٹی ہی 5 سال وزیر اعلیٰ بلوچستان رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا۔ دونوں جماعتوں نے سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ نون لیگ نے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں جماعتوں میں اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اناج پر مبنی بیان بلوچستان دشمنی ہے۔ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ آئینی مدت پوری کریں گے۔ نون لیگ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرفراز بگٹی ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما صادق عمرانی کہتے ہیں کل ایک غلط خبر سامنے آئی کہ سرفراز بگٹی کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں۔ 2.5 سال سے متعلق معاہدے کا فیصلہ قیادت کو کرنا ہے۔ قیادت نے فیصلہ کیا کہ سرفراز بگٹی ہمارے چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر رہیں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں، ہمارا چیف منسٹر پہ مکمل اعتماد ہے۔ 2.5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ ہمارا پارٹی کا لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، جو ہماری قیادت فیصلہ کرے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال بھی ہماری ہوگی۔ بابا پیپلز پارٹی کا حقیقی آدمی میں کھڑا ہوں، 53 سال سے پارٹی میں ہوں۔ کچھ لوگ آئے اور گئے جائیں گے، میں کسی علی حسن زری کو نہیں مانتا۔ ہم مانتے ہیں صرف آصف زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو، ادیب فریال تالپور کو۔ باقی یہ لوگ پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے مارشلہ میں کہاں تھے؟ مشرف کے مارشلہ میں کہاں تھے؟ جب کوڑے لگتے تھے، آزیت گاہوں میں لوگ جاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی خبر ذاتی انعد پر نکلی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر بتائیے گا۔ جی بالکل، سینیٹر دوستین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے لیاقت لہڑی نے ذاتی انعد میں میڈیا پر جھوٹا بیان جاری کیا۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر دوستین ڈومکی اور لیاقت لہڑی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناراض ہیں۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر دوستین ڈومکی مبینہ طور پر ترقیاتی فنڈ نہ بڑھانے پر ناراض ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شکایت بھی کی ہے، جس پر وزیر اعظم نے ایک پیغام بھجوایا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، لیکن سرفراز بگٹی نے صاف جواب دیا کہ یہ چونکہ خلاف قواعد کام ہے لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو نام چل رہا ہے وہ لیاقت لہڑی کا ہے، جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں اور بلوچستان کے پارلیمانی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں۔ مبینہ طور پر وہ گرین اور پنک بس سروس جو کوئٹہ میں چل رہی ہے اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مخالف ہیں، اور لیاقت لہڑی نے وزیر اعلیٰ سے گرین اور پنک بس سروس ٹھیکے پر بات چیت بھی کی تھی۔ مبینہ طور پر وہ اس بس سروس کے ٹھیکے ایک من پسند کمپنی کو دینا چاہتے تھے، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انکار کیا، اور یوں یہ دونوں رہنما ان کے مخالف ہوئے، اور گزشتہ روز دونوں کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹایا جا رہا ہے، جس کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کھل کر۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کے بعد ہری پور ضمنی الیکشن کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے فوج بلانے کے لیے وزیر دفاع کو خط لکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی امیدوار کو بھی کل طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے حویلیہ جلسے میں وزیر اعلیٰ کا بیان دھمکی آمیز قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا وزیر اعلیٰ نے انتخابی عملے، انتظامیہ اور پولیس کو دھمکایا۔ جلسے میں اسٹیج پر ایک مفرور مجرم بھی موجود رہا جو باعث تشویش ہے۔ بیان سے ضمنی الیکشن کا پرامن انعقاد خطرے میں ہے، ووٹروں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔
الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو کل طلب کر لیا۔ کل میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بانی کی بہنیں اور بیوی غیر سیاسی ہیں، جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو شرم آنی چاہیے۔ کل اگر کوئی دوسری حکومت آپ کو گرفتار کرے تو عورت کارڈ نہیں کھیلنا۔ وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے، کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ متحدہ اپوزیشن کی دستار پھر مولانا فضل الرحمان کے سر رکھنے پر مشاورت۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی سے ہٹانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چند رہنما مولانا فضل الرحمان کے مخالف ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے معاملات طے پا گئے تو اپوزیشن اتحاد کا نام گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے، ابھی تک 60% معاملات پر اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ بات چیت فائنل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے منظوری لی جائے گی۔ جسٹس بابر ستار سمیت 4 ججز کی جانب سے 27ویں ترمیم چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جج 27ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ ڈرافٹ تیار کر کے سپریم کورٹ بھیج دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ہی 27ویں ترمیم کا معاملہ چیلنج کیا جائے گا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں، شہر سے 17 سالہ قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا صوبے بنانے کا اختیار آئین میں درج ہے، کیا آئین پر عمل کرنا غداری ہے؟ ایک جماعت کے سوا تمام جماعتیں ہمارے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہیں، ایوان اور عدالت سے انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی۔ صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے طور سے ہے۔ آئینی شک پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے؟ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب، کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے۔ اس کے لیے ہم نے حکومت سے کراچی پیکج لیا تھا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یا کوئی رکاوٹ ڈالا تو بلیک میل کر رہا ہے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں، ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایوان ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی تو ہم سڑکوں پہ جائیں گے۔ ہم پاکستان کو اپنی بات سمجھتے ہیں اور سندھ کا حصہ ہے۔ کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کی؟ یہ کسی اور ملک میں ہے پنجاب۔ جو کراچی کا پانی چوری کرے گا اس پر جرمانہ ہوگا، قید بھی ہوگی۔ پانی چوری روکنے، لائنوں کی حفاظت کے لیے واٹر کارپوریشن کا پہلا تھانہ آپریشنل کر دیا گیا۔ ایف آئی آر پر قانونی چارہ جوئی ٹریبیونل کورٹ میں ہوا کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم کامیابی سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، ایک ایک پائی کراچی والوں کی امانت ہے۔ جو پانی کی چوری کر رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس کے خلاف قانون کے مطابق پینلٹی کی مد میں یا سزا قید کی مد میں ہو۔ تو آج میں سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے اپنے پولیس اسٹیشن کا ہماری نفری ہوگی تاکہ ہم زیادہ یکسوئی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ ایف آئی آر کی جو قانونی چارہ جوئی ہے، جو ٹرائیبیونل بننا ہے نئے قانون کے تحت، اس کے ذریعے ہو تو وہ ٹرائیبیونل کے جج صاحب اور اس کے ممبران کو بھی حکومت نے تعینات کر دیا ہے۔ آپ نے سیٹ بیلٹ لگایا یا موٹر سائیکل پر ہیلمٹ بھی پہنا، لیکن پھر بھی آپ کا ای چالان ہو گیا۔ کراچی والے اب تک کشمکش کا شکار ہیں کہ کون کون سی خلاف ورزیوں پر ای چالان ہو رہے ہیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے اہم معلومات دی۔
کہتے ہیں موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کا ہیلمٹ پہننا لازم ہے. کار ڈرائیور ہی نہیں بلکہ ساتھ بیٹھے شخص کو بھی سیٹ بیلٹ لگانا ہوگی. نذیر شاہ کی رپورٹ. زیادہ تر شہریوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کس بات پر ان کا کتنا چالان اور کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے. جیسے جیسے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے سسٹم، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اب جیسے سیٹ بیلٹ ہے، وہ لوگ یا یہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہے، لیکن جو سیکنڈ سیٹر فرنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اگر نہیں پہنی ہوئی تو وہ بھی ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے. اسی طرح اگر موٹر بائک ہے، اس میں اگر سیکنڈ سیٹر ہے جو یعنی کہ ڈبل سواری ہے، تو وہ اس کو اگر ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کا بھی 5000 ٹکٹ ہے. یہ جو رائڈر کمپنیز ہیں تو ان کو بھی چاہیے ڈرائیورز کو کہ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا ہیلمٹ رکھیں. 76,549 آج تک ابھی ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں، جس کے اندر 48,900 سیٹ بیلٹ ٹکٹ ابھی تک ایشو کیے جا سکتے ہیں. شہرگاہ میں ٹریفک چالان سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو تمام ٹریفک قوانین کا پتہ ہو. لہٰذا ان قوانین کو یاد کریں اور بھاری بھرکم چالانوں سے بچیں. کیمرامین نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی. فٹنس بلکہ تیز رفتار زندگی میں صحت مند رہنے کی بنیادی ضرورت ہے. کوئٹہ میں خواتین کے لیے قائم فٹنس جم نے بہت سی خواتین کے لیے صحت مند طرز زندگی کے نئے دروازے کھول دیے ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں عطیہ اکرم. کہتے ہیں صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، مگر گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی دیکھ بھال اور روزمرہ کے بے شمار کاموں کے باعث اکثر خواتین اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی. اسی مسئلے کا حل نکالا کوئٹہ کی باہمت خاتون فاطمہ نے، جنہوں نے خواتین کے لیے ایک ایسا جم قائم کیا جہاں وہ اعتماد اور سکون کے ساتھ اپنی فٹنس پر کام کر سکتی ہیں. میرے پاس آنے کے بعد شکر الحمدللہ یہ ان کو لگا ہے کہ واقعی میں میڈیسن بیماریوں کا حل نہیں ہے. آپ جم آئیں گے، آپ کو ہیلدی لائف ملتی ہے. اس جم میں روزانہ درجنوں خواتین اپنی فٹنس پر کام کرتی ہیں. خواتین نے کہا جس طرح مردوں کے لیے تقریباً ہر علاقے میں فٹنس سینٹرز موجود ہیں، ویسے ہی خواتین کے لیے بھی ایسی سہولیات عام ہونی چاہیے. 90 kg تھا اور میں نے یہاں پر 21 kg لوز کیا ہے 1 سال کے اندر. مینٹل ہیلتھ بہت ہی فریش ہو جاتی ہے، آپ نہایت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کا مطلب باڈی میں اتنا زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فرق آ رہا ہے. ورزش صرف جسم کو نہیں، دماغ کو بھی تازگی بخشتی ہے. خواتین کو چاہیے کہ اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا وقت خود کے لیے ضرور نکالیں. کوئٹہ کی خواتین کا یہ مثبت قدم اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر عزم ہو تو مصروف زندگی میں بھی اپنے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے. کیمرامین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو، چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ کیا ہے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات ہوئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز نے پاک بحریہ کی تیاریوں اور سمندری سرحدوں کے دفاع پر اظہار تحسین کیا. دورے میں پاک بحریہ کے دفاع کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا گیا. نیول چیف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مسلح فوج کے درمیان تعاون بڑھانے میں کردار کو خراج تحسین پیش کیا. نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. افغان طالبان رجیم بھارت سے پینگے بڑھانے لگے. وزیر خارجہ کے بعد طالبان وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی بھی نئی دلی پہنچ گئے. بھارتی ہم منصب کے علاوہ وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی ملاقات کی. الحاج نور الدین عزیزی نے بھارت کو دوست ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعاون اور سفارتی تعلقات میں مزید توسیع کے خواہاں ہیں. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا دونوں ممالک کے وزراء تجارت کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. پاکستان کئی سال سے افغانستان کے لیے مسلسل قربانی دے رہا ہے. اس کا صلاح کیا ملا کہ افغانستان کا وزیر انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کی حفاظت یقینی بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں. 1978 سے افغانستان کے لیے قربانی دی ہے. افغانستان کا جہاد پاکستان کے جوانوں نے لڑا. مجھے صلے میں کیا مل رہا ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے جس سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو نقصان ہو. یہ کبھی ہم قبول نہیں کر سکتے. دنیا میں 3 شخصیات پہ پوری دنیا کا فوکس ہے. ایک
امریکی صدر ہے، ایک سعودی ولی عہد ہے، اور تیسرا آپ کا سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر ہے. ساری دنیا کا نظام ارد گرد گھوم رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.